السلام علیکم جی۔ پاکستان کے میڈیا کے اندر کام کرتے ہوئے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور ان 3 دہائیوں کے اندر ہمارا انٹریکشن رہا پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، کیونکہ ہم کسی ڈیسیجن میکنگ لیول کے اوپر رہے ہیں، کم از کم 20 سال تو رہے، لیکن انٹریکشن اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ جی آپ خبر بھجوا دیجئے اور جہاں پہ مناسب ہوگا لگ جائے گی۔ ان کا تو اصرار ہوتا تھا کہ فرنٹ پیج ہیڈ لائن لگے، وہ لیول ایسا ہوتا ہے نا، وہ جی جہاں پہ آپ ہوگی مناسب لگا دی جائے گی، آپ بے فکر ہو جائیے، لگ جائے گی۔ تو یہ اتنا ایک انٹریکشن تھا۔ اس کے بعد جو تھا پاکستان کے اندر پہلا ملٹی نیشنل انٹرنیشنل برانڈ آیا CNBC، ہم بھی اس کا حصہ تھے۔ وہاں پہ مجھے میرے جو سینئرز تھے یا میرے جو باسز تھے، انہوں نے بعد میں بتایا کہ مجھے ہر ہفتے جو ہے میری شکایت آیا کرتی تھی، اور ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی جرمانہ ہوتا تھا پیمرا کی طرف سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور مزید ترقیاں دے، وہ جہاں پہ بھی ہیں میری ان کے لیے جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے وہ 4.5 سال کا جو میرا عرصہ تھا اس میں مجھے کبھی بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ کتنا پریشر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں خیر ایک دن، یہ کوئی 6 ماہ بعد پہلے کی بات ہے، تو ان کا فون آیا ایک دن، تو باس کا تو کہنے لگے، اداس تھا، میں نے کہا تم سے بات کی جائے کو ہنسا جائے، میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے تمہارا پروگرام شروع ہوتا تھا تو میں دیکھ دیکھ کے تو ہنسنا شروع کر دیتا تھا، کیونکہ تم انجوائے کرواتے ہو، پرفارمر ہو تم، ٹھیک ہے۔ مجھے جب سلیکٹ کیا گیا جی، کہ تو میں سکرین کے لیے سلیکٹ نہیں ہوا تھا ویسے بائی دا وے، ٹھیک ہے، اور وہ جب گورے ٹریننگ دینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ پھر پورا ایک موک بناتے ہیں نا، کہ ماحول پیدا کرتے ہیں نیوز روم کا، تو انہوں نے نیوز روم کا ماحول پیدا کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی اے بندہ جڑا ہے نا، اے بہت بڑا ڈرامے باز ہے، اینو سکرین تے ہونا چاہیے، یہ سکرین تے رونق لا دے گا۔ تو میں ڈومیسٹک انتظامیہ کی چوائس نہیں تھا سکرین کے لیے، ویسے بائی دا وے آپس کی بات ہے۔ تو گورے نے جناب وہ کیا، اور مجھے یاد ہے کیتھ جو تھا وہ، جب میں کیمرے کے سامنے پرفارم کر رہا ہوتا تھا تو وہ کیمرے کے پیچھے کھلو کے ہنس رہا ہوں سی، اچھا مینوں ہونا کہ شاید کوئی غلط کام ہو گیا۔ بہت اچھا آدمی تھا، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا کہ نہیں، اس وقت بزرگ ترین لوگوں میں تھا۔ تو وہ جو بندہ تھا نا جی، خیر وہ مجھے یہ یاد آیا کہ پریشر تو اس وقت بھی تھے، لیکن اس وقت لوگ اچھے تھے پروفیشن کے اندر جو اس کا دباؤ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے باس بنے تو پھر ہم نے بھی اپنے جو سینئرز تھے ان کی تازہ رکھی، اور مطلب کہ وہ جب اوپر سے پریشر آنا کہ یہ بندہ کیا لکھ بیٹھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، تو اس کا پریشر ہم اپنی ذات پہ لیتے رہے، ٹھیک۔ خیر یہ جی انٹریکشن رہا ہمارا ان کے ساتھ، لیکن ان کو ہم نے ہمیشہ، ہم پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو ہمیشہ اکوموڈیٹو پایا، اگرچہ میں اس سے پہلے 2-3 دفعہ اٹھایا جا چکا تھا نیشن کے اندر، ہاں نیشن کے اندر اور دی نیوز کے اندر، مطلب مشرف صاحب کے ماشاء اللہ کے اندر ایک دفعہ مارا کٹا بھی تھا، مارتے بھی بڑا پیار سے، ٹھیک ہے، آہو تو پیار سے مارتے ہیں کہ وہ کیوں ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی چلتے چلتے آیا نا، زوردار نے کسون ماریا کمر دے جو اجے تک میرا مورا ہلیا آیا، تو میں اتنے ہی درد دے نال نہ دورہ ہی ہو گیا، تو کیوں ہے، میں تو آپ سے ویسے محبت میں کہ محبت مار کے تسی میری لگ توڑ چھڑیا، ٹھیک ہے۔ خیر میں وہاں سے ناراض ہو کے ان سے اٹھ کے آ گیا، لے جایا گیا تھا، واپسی جو تھی وہ میری کلے کی ہوئی، ٹھیک، لے جانے والے ایک سے زائد تھے۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان 1-2 واقعات کے علاوہ گفتگو ہوتی تھی، انسانوں کی گفتگو ہوتی تھی، انسانوں کی طرح گفتگو کرتے تھے، انسانوں کی طرح بیہیو کرتے تھے۔ لیکن پروجیکٹ عمران خان جب لانچ ہوتا ہے 2013 میرا خیال ہے، ہاں، اور ان کے رخصت ہونے کے بعد، تو وہی لوگ جو تھے جو کہ تمیز سے، محبت سے، پیار سے انسان کی طرح گفتگو کیا کرتے تھے، ان کے اندر ایک مونسٹر گھس آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ان میں سے جو انسان کے بچے تھے نا، ان کو ان کے ادارے نے بھی سائیڈ پہ کر دیا۔ ہم نے بعد میں ان سے کہا یار آپ تو کم از کم کام کرواتے تھے لیکن بےزتی تو نہیں کرتے تھے، اے کیڑے ڈنگر یہ جانور بن دیتے نے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس وہ ادارے کی پالیسی تھی، ہم اس لیے سائیڈ پہ کر دیے گئے۔ ان میں سے کچھ بیچارے جو تھے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے
مقامی اور عالمی یونیورسٹیوں کے اندر چلے گئے یا اداروں کے اندر چلے گئے کہ اس طرح وہ الگ ہو گئے اس پورے سیٹ اپ سے. واپس آئے تو ان کو باعزت طریقے سے ریٹائر کر دیا گیا. لیکن وہ لوگ تھے، اب بھی ہیں، زندہ ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے. یہ جو نئی نسل جو تھی جن کو گالم گلوچ سکھائی گئی، تو گالم گلوچ ٹاپ سے ہونی تھی. تو ٹاپ جو تھا وہ تو ISPR تھا نا بھائی اس پوری ابلاغی جنگ کا. تو ٹاپ سے ہمیں یہ کہہ کے ان کے لیے فنڈز لیے گئے کہ یہ جو بھارت جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو حملے کر رہا ہے اور ہمارے سیٹ اپ کے اندر گھس آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں واریئرز تیار کرنے ہیں، سوشل میڈیائی واریئرز. اور پھر سوشل میڈیائی واریئرز تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیے گئے جس کا نام جنرل فیض حمید تھا اور ہے. وہ ان کو چلاتا تھا، ان کو آگے کرتا تھا. دوجا نا نہیں لینا انہوں نے میری تعلقہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بھی بیچارے استعمال ہی ہوا اس میں. تو خیر یہ جو تھا آج آپ کو یہ جو ہیں یہ جو گفتگویں کرتے ہوئے، یہ لافزنیاں کرتے ہوئے، بہت بڑے بڑے جو دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ 2022 کے اندر عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا. اگلے نے 31 دسمبر 2022 کو وہ اس کا کلپ جو تھا وائرس کر دیا. اس طرح کے جتنے نمونہ جات تھے یہ تیار کیے گئے اس لیبارٹری سے جس لیبارٹری کے سائنسدان جو تھے وہ کسی کو ماں بہن کی ننگی گالی دیے بغیر مخاطب نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مخافت عمل بھی تو ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کی دنیا کے اندر جو بدعمالی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر مسلط کیے بغیر اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے. یہ قانون فطرت ہے، ٹھیک ہے. تو جنہوں نے دوسروں کو گالیاں بکی تھیں اور اپنے کتورے پالے تھے گالیاں بکنے والے، ان کو انہی کتوروں نے اچھل اچھل کے گالیاں دینا شروع کر دی. جو شخص پاکستان کے پروجیکٹ عمران خان کی عسکری قیادت کی طرف سے میڈیا پرسن کو اور خواتین کو گالیاں بکا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو گنجا شیطان کے نام سے اس کے خلاف ٹرینڈ چلایا گیا، ٹھیک ہے. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا سر، ٹھیک ہے، نہ میں نے کسی کا نام نہیں لینا، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ جو لوگ دوسروں کو گالیاں بکتے تھے یا بکنے کی تربیت دیتے تھے یا بکنے پہ ابھارتے تھے، اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ مشترکہ دوستوں کو انتہائی رو رو کے اور عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو رضی صاحب کو کچھ نہیں کہا تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف نشاندہی کی کہ یہ اس کو مکافات عمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ فطرت کا اصول ہے، یہ جو نیلی چھتری والے نے قائم کیا ہوا ہے نا، یہ اس کا اصول ہے اور وہ اپنے اصولوں کو وائلیٹ نہیں ہونے دیتا، وہ اصولوں کے خلاف نہیں جاتا. تو یہ ہوا جی. پھر یہ بھی طے ہوا کہ اپنا پاکستان کے اندر جو ہے جو بھی کوئی لوٹ مار کرنے آئے گا، بھلے وہ چینی جو ہیں وہ لوٹ مار کرنے آئیں، وہ ریکارڈنگ کرنے آئیں، وہ ہم سے ڈیل کریں گے. اور ہم اس میں سے کیا لیتے تھے کہ آپ نے ویب سائٹ پاکستان میں لانچ کرنی ہے، سیکیورٹی ہم دیں گے، ٹھیک ہے. ہاں یہ جتنی بھی پانچ 5 سسٹر جو ویب سائٹ لانچ ہوئی تھی، یہ اس کے اندر جناب سعودی انویسٹمنٹ تھی، اس کے اندر اپنا ٹرکش انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر کچھ کے اندر انڈین انویسٹمنٹ بھی ہے. یہ 5 ویب سائٹیں، ان کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس ہم نے دی. اور کس شرط پہ کی؟ ساڑھے رشتہ دار وچ بھرتی کر، ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھرتی کریں، ہمارے بھتیجے بھانجے، ہماری گرل فرینڈیں، ٹھیک ہے، یہ بھرتی کریں. اور پھر وہ ہوئی، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ہیں. یہ جو آپ کو قومی منظر نامے کے اوپر امن اور سکون نہیں ملتا، وہ جعلی آنسو بہانے والیاں جو ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے آئس کریم والا ٹھنڈی ٹھار ہے ویچن ڈیا، وہ آنسو گیس سے آنسو بہے جا رہے ہیں. یہ جتنی بھی ہیں یہ سارے اسی وقت کے نمونے ہیں نا. پچھلے دنوں معید پیرزادہ صاحب کا ایک وہ ٹویٹ گزری کہ جناب بھارت کہتا ہے کہ پاکستان کو اندر سے تباہ کرنے کے لیے جو اس وقت اس کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے وہی کافی ہے. حضور آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ آپ تو اس جنگ کے کمانڈروں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو اس جنگ کی کامیابی کا اتنا یقین ہے کہ آپ نے اپنا خاندان برطانیہ کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ اس کو پاکستان نہیں لے کے آتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ہتھی آگ لائی ہے تو یہ اس آگ نے پامبڑ بننا ہے اور مسلسل لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ معید پیرزادہ صاحب وہ کردار ہیں کہ جو 20 کروڑ روپیہ جن کو سال کا
عمران احمد خان نیازی پرائم منسٹر کے ثوابدیدی فنڈ سے عطا فرماتے تھے، اور جو ابھی تک معاملہ پینڈنگ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے کہ یار 21 کھاتے میں دیتے تھے، اور اس پہ شبلی فراز جو ہے وہ دم پہ کھڑا ہو جائے کہ جناب اس کا یہ پرائم منسٹر کا ثوابدیدی فنڈ ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے۔ بھائی کیڑیاں قومی خدمات نہیں ہو دیاں اس ڈول نیشنل کی، ٹھیک ہے خیر، لیکن بہرحال یہ اس طرح کے کردار پالے گئے جن کا یہ صحافت میں گھس بیٹھیے تھے۔ پہلے ان کو اس طرح کے لوگوں کو پیرا ٹروپر کے طور پہ مختلف اداروں میں مسلط کیا گیا، پھر ان کو لکھ کے دیتے تھے۔ آپ کو وہ کلپ ضرور نکال کے دیکھنا چاہیے جس میں اپنا ارشاد بھٹی کا لکھا ہوا پرچہ جو وہ لکھ کے لاتا تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ کہاں سے لکھ کے دیا جاتا تھا اس کو، ٹھیک ہے، سمجھو وہیں سے ہی لکھ کے دیا جاتا تھا، جہاں سے گالیاں بکی جاتی تھی وہاں سے وہ پرچہ لکھ کے دیا جاتا تھا، اور وہ جیو کی سکرین پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اس کو باقاعدہ۔ ایک دن سلیم صاحب ساتھ بیٹھے تھے، انہیں پرچہ کھولیا، او ہو، اس کے بعد ارشاد بھٹی نے لائیو نشریے کے اندر جو سلیم صافی کی منتیں کی، وہ یار مجھے دے دے یار، میری نوکری کا مسئلہ ہے یار، میں نے یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح کے باندر جو ہیں، یہ باندر ہے، اس طرح کے جو باندر تھے ان کو مسلط کیا گیا میڈیا کے اوپر کہ تم میڈیا والے انٹلیکچوئل بنتے ہو، اپنی طرف سے انٹلیکچوئل بنتے ہو، سوچنے کا دعویٰ کرتے ہو، ہم بندر سکرینوں کے اوپر مسلط کریں گے۔ اور وہ بندر انہوں نے ایپس جو تھے مسلط کیے، پاکستانی میڈیا کو پلانٹ آف دا ایپ بنایا۔ پلانٹ آف دا ایپ کے اندر جو بندر تھے ان کے اندر بھی شاید عقل کا کوئی ذرا پایا جاتا ہوگا، یہ بالکل ڈگڈگی پہ ناچنے والے بندر تھے۔ تو یہ ڈگڈگو کے اوپر ناچنے والے بندروں کی کمان جو تھی وہ اپنی ایک لٹیر کے ہاتھ، جو بعد میں لٹیر ہو گئے، اپنے ایک بندے کے ہاتھ میں، اپنے ایک بندر نہیں، اپنے ایک بندے کے ہاتھ میں دے دی گئی، اور وہ ابھی تک ان کو نچا رہا ہے۔ اور ادارہ اتنا بے بس ہے کہ اس بندے کے خلاف صرف ہمیں ہلکی ہلکی اپنا قصوصیں چھوڑتے ہیں، افواہیں چھوڑتے ہیں کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کے اوپر غور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ادارہ اتنا بے بس ہے کہ وہ جو باندروں کی کمان ہے وہ اس سے نہیں چھین سکتا۔ تو اتنا بے بس ادارہ جو ہے جب ہمارے اوپر چڑھ کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے کیا بولنا ہے اور کیا کرنا ہے، تو پھر اس منظرنامے کے اندر پاکستان کے سین سے بہت سارے بڑے بڑے نام جو تھے وہ غائب کر دیے گئے یا غائب ہو گئے۔ اچھا، پھر جو باندر تھے، پھر ان باندر اور باندریوں کے تماشے ہوئے، اور اس کے اندر کوئی اینکر نہیں ہے اس نے جناب سیاستدان سے شادی کر لی ہے، کوئی اینکر نہیں ہے اس نے یہ کر لیا ہے۔ وہ اینکرنیوں کو بھی تماشے ہوئے اور اینکروں کو بھی تماشے ہوئے۔ انفرادی طور پہ کہنا مناسب نہیں لگتا، لیکن بہت تماشے ہوئے۔ اور ایک یہ جو عمران احمد خان نیازی کے رمل علی شاہ والے قصے تو اب سامنے آئے ہیں نا سر، یہ 2013-14 سے جاری ہیں۔ اس کے اندر میڈیا پرسنز کی ایک نسل تباہ بھی ہو گئی۔ ٹاپ اینکرز جو تھے ان کا 4 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ شراب پی رہا ہے بیٹھا ہوا، تو یار اگلی نسل تباہ ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں، یہ دیکھو، یہ گالی نکال کے نا اپنے بیٹے کو بہن کی، یہ دیکھو یہ بہن، یہ دیکھو اس کا ہے، اس کے ٹور دیکھو۔ وہ اتنے ماڈریٹ تو گورے بھی نہیں ہوئے یار جتنے ماڈریٹ ہمارے یہ اینکر اور جرنلسٹ ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا، جب ان کو فلتھ قسم کی وہ دی گئی، ویلتھ دی گئی، فلتھی ویلتھ دی گئی، تو پھر فلتھی ویلتھ اپنے ساتھ بہت ساری ایسی قباحتیں لے کے آتی ہے جو کہ حلال کے پیسے کے ساتھ نہیں آنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہوا آپ کے اور میرے سامنے، یہ سارا کچھ ہوا۔ اب گند اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ نے جو مطلب آپ اگر اپنے کمرے کے اندر ابھی تجربہ کر لیں کہ آپ اگر چائے کا کپ ایسے گرا دیں، وہ سامنے پہ آیا ہے، چائے کا کپ ایسے گرا دیں تو گرانے کے اندر شاید 3 یا 4 سیکنڈ لگیں، لیکن اس کو صفائی کرنے میں، یہ قالین دھونے میں، یہ سارا کچھ کرنے کے اندر اگلے 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ یہ گند جو ہے، یہ جو ہم نے 20 سال میں ڈالا ہے، اس کو 20 دنوں کے اندر کیوں نہیں سمیٹا گیا، ٹھیک ہے۔ اب گند سمیٹو، ہمارا سمیٹو، لیکن ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ سمیٹو۔ تو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ تو نہیں سمٹے گا نا۔ ایک نسل کا ذہن خراب کر دیا گیا میڈیا وار کے ذریعے، اور نسل سے مراد یہ نہیں ہے
کہ وہ کوئی ینگسٹر ہیں. اس کے اندر 80 سالہ باوے بھی جو تھے, میڈیا سے جڑا کوئی بھی شخص جو انفارمیشن کے لیے میڈیا سے جڑا ہوا تھا, وہ اس کا ذہن پلید ہونے سے, وہ گمراہ ہونے سے نہیں بچا. یہ میں بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. شکر ہے اس ملک کے, اس قوم کے اندر لٹریسی کا لیول اتنا بڑا نہیں تھا, شکر ہی کرنا بنتا ہے. اور اخبار جو تھے 20 کروڑ کی 18 کروڑ کی آبادی کے اندر سب سے زیادہ جو سرکولیشن تھی وہ 10 لاکھ تھی. تو آپ اگر ایک 10 لاکھ کو 10 سے بھی ضرب دے لیں تو 20 کروڑ 18 کروڑ لوگوں کے اندر 1 کروڑ لوگ ہی اخبار پڑھتے تھے, اور تقریباً اس وقت 1.5 سے 2.5 کروڑ لوگ جو تھے وہ ٹی وی دیکھتے تھے. تو ملک کی ایک بہت بڑی آبادی جو تھی وہ اس گمراہی کا شکار نہیں ہوئی. یہ جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ تھے, ان میں سے میجر لوگ جو تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئے. چونکہ یہ جدید دور کی لڑائی تھی, پاکستان کے روایتی سیاست دانوں میں جو تھا نہ اس کا حوصلہ تھا اور نہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی. ان کا خیال تھا کہ یہ ان کا گند ہے, یہ سمیٹ لیں گے. اور ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کارگل کا گند ہو یا کوئی اور گند ہو, سمیٹنا سیاست دانوں کو جا کے پڑتا ہے. 71 کا سانحہ ہو, کارگل کا گند ہو, فرنٹ پہ جا کے سیاست دانوں کو ہی سمیٹا کرنا پڑتا ہے اور اپنی پوری نسل قربان کرنی پڑتی ہے. بھٹو صاحب جو تھے وہ پہلا تجربہ تھے یہ والا, تو اس لیے بھٹو صاحب جو تھے وہ لٹک گئے. اور نواز شریف صاحب کے سامنے بھٹو صاحب والی مثال موجود تھی. وہ نواز شریف صاحب اپنی نسل نکال کے لے گئے کہ یہ نسلیں تباہ کر دیتے ہیں. جب آپ ان کا گند سمیٹنے کے لیے اپنی گردن پیش کرتے ہیں تو یہ پیچھے سے ٹانگیں کاٹتے ہیں, یہ آپ کی نسلیں اڑا دیا کرتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب نہیں, تھی تے پرایا تن ہوندا ہے نا, وہ تو اگلے گھر کی ہو گئی نا. لیکن اپنی نسل کو انہوں نے نکال دیا کہ یہ نسلیں اڑا دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سر جن کی یہ درخشندہ اور پائندہ روایات ہوں, ان کا گند سمیٹنے کی تو کوئی ہمت نہیں کرے گا نا. پہلا موقع ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گند ڈالا نا, گند پایا ہی نا, صاف کر انہوں. جس طرح بچے کو نہیں کہتے انہوں صاف بھی کرنا ماں نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک دفعہ اس بچے کا ترا ضرور نکالتی ہے. اچھا گند پایا نا چل ہوں تو آپ ہی صاف کریں گا, تو خود ہی صاف کرے گا. تو وہ والا اس وقت کا رویہ ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کا. اور وہ جیسا بھی صاف کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نال روئی جان ڈے سانوں بڑیاں گالاں پہن دیا, ساڑھے نال اے ہو گیا, ساڑھے اندر بغاوت ہو گئی ہے. لیکن یہ وہ پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی تھا جس کے اندر میڈیا کا اسپیکٹ جو لانچ کیا گیا, جو میں نے مختصراً مذاق میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال ہم اس کے باعث جو تھے, مطلب پہلے ماشاء اللہ میں ہمارے نام کے اوپر 1 کانٹا لگا ہوا تھا سرخ رنگ کا, تو پچھلے دنوں پتہ چلا کہ کوئی 7-8 کانٹے مار کے گیا ہے کوئی, جتنے غصے میں تھے. تو اس لیے آپ کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اپنے ضمیر کے سامنے اور اپنے رب کے حضور, اور جب آپ اس کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. آپ ہماری قسمت کا فیصلہ کیا کریں گے؟ آپ کو تو اب خود معافی ملنا مشکل ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.